تو پانچواں سوال اب یہ ہے کہ عید کے دن کی سنتیں کیا ہیں؟ تو عید کے دن غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، مسواک کرنا، منہ کی صفائی کرنا یہ بھی سنت ہے، خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہننا جو اپنے پاس موجود ہیں یہ بھی سنت ہیں، اور عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا چاہے کھجور وغیرہ ہی ہو یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح عیدگاہ ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں یہ بھی سنت ہے۔ عید الفطر کے دن ایک مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، چاہے اشراق کی نماز ہو یا چاشت کی نماز ہو یا اور کوئی نماز ہو، جب تک عید کی نماز نہ پڑھ لی جائے اس وقت تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جی چھٹا اور آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع زائد 6 تکبیروں کے پیچھے پیش امام کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے۔ اس میں یہ بات سمجھ لیں نماز شروع کرنے سے پہلے کہ جو نماز ہے فجر کی نماز کی طرح عام نماز ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیر کہی جاتی ہیں۔ وہ 6 زائد تکبیر کہاں کہی جائیں گی وہ دھیان سے دیکھیں۔ پھر سے نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع زائد 6 تکبیروں کے پیچھے پیش امام کے اللہ اکبر نیت باندھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیر کہی جائیں گی، اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے جائیں گے، ہاتھ چھوڑ دے جائیں گے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو 3 زائد تکبیر ہو گئی پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد آگے نماز الحمد پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، یہ رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، نیت باندھیں گے، الحمد پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، دوسری رکعت جب مکمل ہو جائے گی الحمد پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیر کہی جائیں گی، اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے جائیں گے، ہاتھ چھوڑ دے جائیں گے، اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے جائیں گے، ہاتھ چھوڑ دے جائیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، جہاں ہاتھ تھے نیچے وہیں سے رکوع میں چلے جائیں گے کھڑے کھڑے۔ اسی طرح رکوع کرنے کے بعد سجدہ کیا جائے گا، سجدے کے بعد التحیات، مکمل نماز جیسے عام نماز ہوتی ہے ایسے ہی مکمل نماز کر لی جائے گی۔ یہ عید کی نماز کا آسان طریقہ ہو گیا۔ امید ہے کہ یہ تمام قیمتی اور آسان مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تفصیل کے لیے آپ بخاری شریف دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح فتاوی شامی، فتاوی ہندیہ، فتاوی محمودیہ، کفایت المفتی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق و ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارے اس چینل پر الحمدللہ تمام مسائل دلائل کے ساتھ بتلائے جاتے ہیں، آپ حضرات خود بھی عمل کریں اور اپنے احباب تک بھی یہ تمام مسائل بھیجیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ آسک مفتی مستقیم میواتی۔